السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے موسٹلی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے آپس کے تناؤ جو ہوتے ہیں، کسی بھی رشتے کے اندر موسٹلی جو تناؤ پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کی بیسک وجہ کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگلا والا غلط ہے اور دوسرا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ والا غلط ہے۔ ان دونوں کو جھگڑے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی سطح پر سوچ رہے ہوں، ایک ہی بات کو سوچ رہے ہوں، لیکن چونکہ سوچنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، سوچنے کا جو ویو ہوتا ہے، سوچنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر چار ملکوں کے جو لوگ تھے نا، وہ ایک جگہ پر ملے، ایک ایرانی تھا، ایک ترک تھا، ایک عربی تھا۔ تو اس طرح کے جو تین چار لوگ تھے نا، وہ ایک جگہ پر کسی طرح سے اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے کسی ایک کو کسی اور آدمی نے ایک درم دے دیا۔ اب جو کیونکہ چاروں جو تھے وہ اکٹھے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے وہ درم لینے کا سوچا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک دوسرے کی طرف جھگڑے کی طرف جا رہے تھے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس درم کی ہم کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں تاکہ وہ چاروں کے اندر بانٹی جا سکے۔ ان میں سے جو ایرانی تھا نا، اس نے کہا میں انگور لوں گا۔ عربی اس کی مخالفت کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نے تو آم لینے ہیں۔ اب ترک نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا کہ نہیں، میں تو آم نہیں لوں گا، آم تو لینے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو رومی تھا، اس نے کہا کہ میں تو استفیل کھاؤں گا۔ اب چاروں کا جو پوائنٹ تھا وہ ایک ہی تھا، ایک ہی چیز انہوں نے لینی تھی، کیونکہ ان کی زبان میں اس چیز کا نام مختلف تھا، ان کے بولنے کا طریقہ مختلف تھا، اور جھگڑا اس وجہ سے ہو رہا تھا، حالانکہ چاروں لوگ ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، ایک ہی چیز کو مانگ رہے تھے، اور ایک ہی چیز کا ان کا دل کر رہا تھا۔ ان کے درمیان میں جھگڑا اتنا زیادہ ہوا کہ بات مار پٹائی تک آ گئی، لیکن کسی طرح سے وہ اس بات پر ایگری نہیں ہو رہے تھے۔ اور ان کے اندر مار پٹائی اور جو جھگڑا تھا، وہ اس کی بیسک وجہ بھی یہی تھی کہ وہ چاروں جو تھے نا، ایک دوسرے کے معاملے کے مطابق وہ جاہل تھے، ایک دوسرے کی وہ بولی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس جھگڑے کے دوران وہاں پر ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک سمجھدار آدمی گزرا، تو اس نے جب چاروں کا پوائنٹ آف ویو سنا نا، تو چاروں کو لگا کہ چارے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا جھگڑا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا آپ ایک کام کریں، وہ جو ایک درم ہے وہ مجھ کو دے دے، بے شک آپ میرے ساتھ چلے تھے، تھوڑا سا بھروسہ کر لے، میں آپ کو جو چیز لا کے دوں گا نا، مجھے یقین ہے کہ سارے اس چیز پر اگری کریں گے۔ تو وہ ان کے ساتھ گیا، تو وہ چیز جو الگ الگ زبانوں میں وہ منگوا رہے تھے، اس نے ایک ہی زبان میں وہ چیز خرید کر چاروں کے سامنے رکھ دی، اور چاروں خوش ہو گئے، کیونکہ چاروں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اسی چیز کا نام ہم الگ الگ لے رہے تھے۔ تو ہمارے مسائل بھی زندگی میں اسی طرح سے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اس بات پر تھوڑا سا صبر کر لیں، اگلے کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہر کسی کو ایک ہی بات کی پڑی ہے کہ مجھے لوگ نہیں سمجھ رہے، میں لوگوں کو کیوں سمجھوں۔ تو یہ اگر مسائل اور یہ تناؤ اگر رہے گا نا، تو کوئی مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔